السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، دو تین جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک دعا یہ تھی کہ اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ کے رسول کے زمانے تک لوگ اپنے باپ کے قاتل کو، یعنی اپنے باپ کو قتل کرنے والے کو بھی اگر وہ لوگ کعبہ کے اطراف میں دیکھتے تو کچھ بھی نہیں بولتے، اپنے باپ کے قتل کرنے والے کو بھی۔ کب تک تھا یہ؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ احسان بھی جتا تھا۔ دیکھو آپ، مکے کے اطراف میں یخطف الناس، لوگوں کو ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں لوگ مکے میں، مکے کے اطراف میں، پورے عرب میں۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ کہ تم احسان کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اطعمہم من جوع، اڑوس پڑوس میں لوگ بھوکے مر رہے، لیکن مکے میں اور مکے کے اطراف میں ان کو کھانا مل رہا۔ وآمنہم من خوف، خوف میں نہیں ہے وہ لوگ۔ یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ مکے کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی اسلام قابل نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ مکے والوں کو بول رہا کہ تم لوگ اللہ کا احسان دیکھو کہ تم کو اللہ تعالیٰ کھانا بھی دے دے اور امن و امان میں بھی رکھے۔ یہ امن و امان کی یہ دعا جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کرے تھے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اس کو امن والا بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کے آئے تھے مکے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو بلد الحرام وہ تو حرمتوں والا زمین ہے، زمین ہے حرمت، حرمت والی زمین مطلب آپ نماز میں ٹھہر جاتے، کھانا حرام، بات کرنا حرام، حرمت بولتے اس کو۔ مسجد حرام میں بھی کوئی چیز لینا، کسی کو تکلیف دینا، شکار کرنا، یہ سب چیزیں حرام ہے۔ وہاں کی گھاس نکالنا، وہاں کا درخت توڑنا، وہاں کی گھاس اور درخت بھی نہیں نکال سکتے آپ، مسجد وہ حرم کا جو علاقہ ہے، اسی لیے اس کو حرم بولتے ہیں۔ حرم کا مطلب محترم، ریسپیکٹڈ۔ ھذا البلد آمنا، تو اللہ کے رسول بولے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو پہلے سے حرام، عزت والا بنایا، اور قیامت تک کے لیے یہ عزت والا ہے، حرام ہے، یہاں پہ جنگ نہیں ہوگی یا لڑائی نہیں ہوگی، یہاں پہ ہتھیار نہیں نکالے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس کو حلال کیا تھا۔ اگر وہ حلال نہیں کیا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کے نہیں آتے تھے مکے کو۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ بولتے قسم ہے، انت حل بهذا البلد، آپ کے لیے حلال کیا گیا۔ صحابہ کے دماغوں میں، اس زمانے کے لوگوں کے دماغوں میں یہ نہیں آنا کہ محمد جو ہے نا ابراہیم کے دین کے خلاف میں جا رہے ہیں، اور جو احترام جو مکے کا جو حرم کا ہے اس کے خلاف میں جا رہے، تو اللہ تعالیٰ وہی نازل کر کے بولے تھوڑی دیر کے لیے نبی کو کیا کر دیے ہم، یہ شہر حلال کر دیے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، دعائیں جو ہے نا اس کا اثر کب ہوتا، کیسے ہوتا، کہاں ہوتا، ہم کو نہیں معلوم۔ ابراہیم علیہ السلام کے 5000 سال کے بعد اور ایک دعا سامنے آئی۔ اب تو وہ مکہ محترم ہے، وہ دعا کا اثر تو اب بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، امن والا شہر، برکت والا شہر، آج بھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اور ایک دعا تھی، وہی دعا ابھی بھی کر رہے تھے وہ، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فامتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار۔ ابراہیم علیہ السلام بولے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اچھے کام کرے، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے بالکل صحیح ہے، جو بدماشی کرتا تھوڑے دن چھوڑتا ہوں میں، ورنہ اس کے بعد اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، وہ عذاب النار میں چلے جاتا، بئس المصیر، یعنی اس کا بہت برا ٹھکانہ ہوتا۔ اس وقت
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. گھر بنانے لگے ابراہیم بھی اسماعیل. تو اسماعیل پتھر لا لا کے دیتے تھے، ابراہیم علیہ السلام وہ گھر بناتے تھے کعبہ. اللہ تعالیٰ بولے تھے. اس کے بعد جب تھوڑا اونچا ہو گیا تو ایک پتھر پہ ٹھہر کے ابراہیم علیہ السلام بنائے تھے، تو وہ پتھر کے نشانات ابھی بھی ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم، اس کو مقام ابراہیم بولتے. مصلی، وہ پتھر جو ہے نا کعبے کے قریب میں ہی تھا، طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی بول کے تھوڑا سا ہٹا کے رکھے. جہاں ہٹا کے رکھے وہ ابھی بھی ہے، پہلے وہ کعبے کو لگ کے ہی تھا، چونکہ وہ پتھر پہ ٹھہر کے ابراہیم علیہ السلام بناتے تھے. پتھر کون دیتے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یہ بناتے ہوئے وہ لوگ دعا کر رہے تھے. کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اللہ تو قبول فرما لے. کرتے ہیں ہم، قبول فرمانا بہت بڑی بات ہے، ورنہ اللہ کو نہ تمہاری ضرورت ہے، نہ میری ضرورت ہے، نہ پتھروں کی ضرورت ہے، نہ کعبہ کی ضرورت ہے، نہ انبیاء کی ضرورت ہے. اللہ کا تو یہ احسان ہے، ہم کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے، پسند کر لے، ورنہ اللہ محتاج نہیں ہے ہمارا. تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو سنتا ہے، تو جانتا ہے. ربنا وجعلنا مسلمین، اللہ ہم کو پکا مسلمان بنا کے رکھ. کون بول رہے بات؟ مسلمین، دو مسلمان، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لیے، اپنے لیے دعا کر رہے ہیں. اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی مسلمان رہنا. سبحان اللہ، ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی کیا رہنا؟ مسلمان رہنا. ہماری دعاؤں میں ہمارے لیے اسلام کی دعوت، اسلام کی دعا ہے نا، ہماری آل اولاد کے لیے دعا ہے اسلام کی. زیادہ سے زیادہ اللہ میرے کو کاروبار دے، بزنس دے، گھر دے، وہ دے، یہ دے، کار دے، اچھا دے، میرے بچوں کو بھی بلڈنگ دے، میرے بچوں کو بھی ڈگری دے، تھوڑا بہت خلاص. یہ تو لکھ دیا گیا آپ کا رزق. اصل مسئلہ ہے ایمان اور عمل، اور ایمان اور عمل اور تقوی آیا تو اللہ تعالیٰ پورے دروازے کھول دیتے زمین و آسمان کے. اصل چیز وہ ہے. تقوی کبھی کسی کو، دینداری، تقوی، امانت داری، ایمان، عمل کبھی بھی کسی کو نقصان نہ پہنچایا، اور ہم لوگ اس کو چھوڑ کے کامیابی تلاش کرتے ہیں جس کے نہیں ہے کامیابی اس میں. بہرحال وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ ہمارے توبہ قبول فرما لے. اس کے بعد بولے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ دعا اصل تھی مکے میں. اللہ وابعث فیہم رسولا، یہاں کے آئندہ آنے والی نسلوں میں ایک رسول بھیج. کیوں رسول بھیج؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ٹائم ٹو ٹائم پیغمبر آتے ہیں لوگوں کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے، اور ضرورت پڑتی ہے لوگ بھول جاتے، لوگ گمراہ ہو جاتے، اپنا راستہ چھوڑ دیتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. یہ دونوں کی دعا تھی اسماعیل کہ اللہ ان لوگوں میں، یعنی کہاں دعا ہو رہی ہے؟ مکے میں، ان میں رسول بھیج. تو وہ رسول کون تھے؟ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آئے مکے والوں کے پاس، اور پورے رسول جو ہے اطراف میں آئے جتنے رسولوں کا ذکر ہے. تو وہ تھے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا تھی ابراہیم کی علیہ السلام، اسماعیل کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیے. لیکن دعا کا رزلٹ کتنے سال کے بعد نکلا؟ تقریباً 5000 سال کے بعد دعا کا رزلٹ آیا. اور وہ دعا کا رزلٹ ایسا آیا کہ پھر قیامت تک کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا، اور وہ دعا کا اثر باقی رہے گا قیامت تک. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ انلمیٹڈ ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کے دینے میں، اللہ کے فیصلوں میں، اللہ کے کرم میں کوئی چیز محدود نہیں ہے. اسی لیے ہم اللہ کو چھوڑ کے کہیں جا کے مسئلے حل نہیں کر سکتے. ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں تو سارے مسئلے مسلمانوں کے حل ہو جاتے ہیں، انسانیت کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ اصل مسئلہ ہے. بہرحال کعبہ بھی بن گیا. اور آپ دیکھ رہے ابراہیم علیہ السلام کے زندگی میں ایک اہم واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا. وہ واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے دل میں، ان کے دماغ میں، ان کے باتوں میں، ان کے جذبات میں اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں تھی ان کے لیے کہ کوئی غائب چیز ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کلام ہے، ان کا گفتگو ہے. اللہ کی نعمتیں، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل دیکھ رہے ہیں وہ.
ایک دن اچانک ابراہیم علیہ السلام کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ موت آتی کیسا، زندگی کیسا ہوتی. دیکھیں نا، اس سے پہلے وہ ریسرچ کر رہے تھے نا وہ بتوں کا، چاند نکلا ڈوب گیا، سورج نکلا ڈوب گیا، ستارہ نکلا ڈوب گیا، یہ بت بات کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کرتے. ان کے پاس ایک چیز تھی کہ بھائی حق بات سمجھنا، حق پہ عمل کرنا اور جاننا. اور اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ بھی تھا کہ اللہ بتا ہمارے کو، اللہ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کیا ہے. تو ایک مرتبہ کیا ہوتا، اچانک ابراہیم علیہ السلام بہت عرصے کے بعد پیغمبر ہو گئے. اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردہ موت کیسا دیتا، زندگی کیسا دیتا. یہ موت زندگی کیا ہے، سمجھ میں نہیں آنے والی بات. رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن. تو اللہ تعالیٰ بولتے، ناراض ہو جاتے اللہ تعالیٰ، ابراہیم ایمان نہیں لاتے اس کے اوپر کہ میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، یحیی و یمیت. تو کیا بولے ابراہیم علیہ السلام؟ بلا ایمان لاتا ہوں اللہ، میں پکا یقین اطمینان بغیر کسی ڈاؤٹ کے یا کوئی بھی نہیں، میں یعنی مطلب 2+2 4 کے جیسا مجھے معلوم ہونا چاہیے چیز. بھلا ولکن لیطمئن قلبی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کیسے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا، بندے جب اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈ ہوتے تو اللہ تعالیٰ راستہ بھی بتاتے. ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈیمانڈ کرے اللہ مجھے زندگی اور موت بتا. موسیٰ علیہ السلام ڈیمانڈ کرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تیرے کو. لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اللہ تعالیٰ بولے موسیٰ تمہاری یہ ڈیمانڈ غلط ہے، تم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بہت عظیم ہے. اگر اللہ کی تھوڑی سی روشنی پہاڑ پہ گر جائے تو پہاڑ جو ہے نا پاؤڈر پاؤڈر ہو جاتا. تم ایسا کرو، تم وہ پہاڑ کو دیکھو، اللہ کی تجلی ظاہر ہوتی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا. ایسا ہلکا سا ایک روشنی آئی اللہ تعالیٰ کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے پڑے گئے. جب ہوش ہے فلما قال سبحانک تبت الیک وانا اول المسلمین، جب ہوش میں آئی تو اللہ یہ صحیح بات ہے، نہیں ہو سکنے والی بات ہے. تو ویسا پیغمبر جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مانگتے، نیک لوگ، اچھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی لاج رکھ لیتے، ان کی دعائیں پوری ہوتی، اسی وقت ہوتی. بعض دفعہ تو دیر سے ہوتی لیکن اسی وقت ہوتی. عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر زنا کا الزام لگ گیا. ابو بکر پریشان، اللہ کے رسول پریشان، پورے صحابہ پریشان، پورا اسلام گڑبڑ. اسلام جب عجیب، آپ وہ سچویشن دیکھ نہیں سکتے. 1 مہینے تک کوئی وحی بھی نہیں آ رہی. اس وقت جو ہے نا ایک مرتبہ اللہ کے رسول خود پریشان ہو کے عائشہ سے بولتے، اللہ عائشہ کو کہ عائشہ تم جو ہے نا اعتراف کر لو کیا غلطی ہوئی تھی. عائشہ کو بہت غصہ آتا، اپنے والد صاحب سے بولتے جواب دو. بولے میں اللہ کو کیا جواب دینا، اپنی امی سے بولتے جواب دو، کوئی بھی جواب نہیں دیتے. غصے سے اٹھ کے بیٹھ کے انہوں تقریر کرتے، تمہارا اور میرا حال یعقوب علیہ السلام کے جیسا ہے کہ اگر سچ بولو تو تم لوگ نہیں مانتے اور جھوٹ بولو تو تم لوگ مان جاتے. میرا مسئلہ میں اللہ کے حوالے کر کے میں اللہ کا انتظار کرتی ہوں، بول کے پلٹ کے سو جاتے. ایسا ابھی پلٹ کے 1 مہینہ ہو گیا تھا، آنسو سوکھ نہیں رہتے عائشہ کے، کھانا نہیں کھا رہے تھے پورا. آپ اندازہ کرتے ہیں نا کہ کیسا تھا مدینے میں. ایک مرتبہ تو جو ہے نا 2 قبیلوں کے درمیان میں، انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. تو خزرج کے لوگ جو تھے وہ لوگ اس میں انوالو تھے، عبداللہ بن ابی. تو اوس کے جو ہے نا سعد بن اسد بن زرارہ اور سعد بن معاذ، یہ لوگ بولے اللہ کے رسول آپ اجازت دو، آپ اتنے پریشان ہیں، ہم گردن اڑا دیتے بولے ان لوگوں کی جو آپ کو ستا رہے، بدنام کر رہے. تو ٹکر پہ ان لوگوں اتر گئے خزرج والے، ان کو برا لگا، بولا کہ کیسا اڑاتے دیکھ لیتے ہم لوگ. بولے حالانکہ سعد بن عبادہ سچے پکے صحابہ تھے لیکن ان کے خاندان کے لوگ تھے، یہ کیسا اڑاتے، دم ہے تو دیکھ لو. دونوں لڑنے لگے، اللہ کے رسول خاموش بٹھا دے کے چلے گئے. سمجھ میں آتا کیسا مطلب کہاں تک. عائشہ رضی اللہ عنہ بولے اللہ میرا مسئلہ حل کرتا بول کے لیٹے، وہی اترنا شروع ہو گئی. وہی اتر کے بولے کہ پورے سورہ نور کی آیتیں شروع کی 10-12 آیتیں نازل ہوتی، تو اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اظہار ہوتا. تو عائشہ زندگی بھر بولتے تھے یہ بات، مجھے معلوم تھا میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے میری برات کا اظہار کر دیں گے، لیکن میں کبھی یہ نہیں سوچی تھی، میری شان، میری حیثیت بہت کم تھی اس سے کہ اللہ آسمانوں سے خدا نے میرا ذکر کرے.
میں یہ سمجھتی تھی کہ اللہ کے رسول کو اللہ فرشتہ کے بتا دے گا، یا اللہ کے رسول کو کوئی خواب نظر آ جائے گا، میرے کو جو ہے نا برات کر دی جائے گی، لیکن میری شان یہ نہیں تھی کہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کر کے میرا جو ہے نا ذکر کر دے گا قرآن میں بول کے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا 1 مہینے کا صبر، ہم تو 1 منٹ بھی نہیں کر سکتے اتنا صبر۔ پورا پورا معاشرہ اللہ کے رسول کا، پورا اسلام کی بنیادیں ہٹ گئی تھی عائشہ کے اوپر زنا کا تہمت لگنے کے بعد، کہ اللہ کے رسول کی بیویاں ایسے ہے، اللہ کے رسول ایسے ہے، ان کا قبیلہ ایسا، ابو بکر کا خاندان ایسا، یہ سب گڑبڑ میں آ گیا تھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے صبر کیا، اللہ سے دعا کی، اور بولے صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ آج میں وہی بول سکتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ میں یعقوب نے کہا، کیا بولے وہ؟ صبر جمیل، صرف صبر ہے میرے سامنے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یوسف مر گیا، یوسف کا بچہ ڈوب گیا، یوسف کا بھائی جو ہے نا چوری کرا، یہ کرا، جو میرے کو بول رہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بول رہے نا میں اللہ سے صرف مدد مانگ سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ تو عائشہ یہ جملہ بول کے پلٹ کے سو جاتے، اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی۔ بہرحال میں بولنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ، ہمارے بچے آج کل جو ہے نا موبائل دیکھ کے، ہاں، اور جو ہے نا ریلز اور یہ چیزیں دیکھ کے ان کا امیجنیشن پاور کام نہیں کر رہا، وہ لوگ خالی سینشول ہو گئے، جو چیز دیکھی اسی پہ ایمان ہے، غیب پہ ایمان نہیں ہے ان لوگوں کا، غیب پہ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کیا کرنا، بچوں کو پکڑ کے 2 بجے رات کو 3 بجے رات کو قبرستان لے کے جانا، وہاں بتانا تمہارے دادا مر گئے تھے، تمہارے بابا مر گئے تھے، تمہارا دوست مر گیا تھا، خبروں کو دیکھے تو ان کو معلوم ہوتا، کچھ یاد آتا۔ آج ہمارے بچے خالی موبائلوں میں دیکھ کے زندگی کا حقیقت کو بھول گئے۔ دواخانوں کو لے کے جانا ان لوگوں کو، مینٹل ہاسپٹل کو تو ضرور ہر آدمی اپنے بچے کو زندگی میں 1-2 مرتبہ تو بھی لے کے جانا، آدھے گھنٹے کے لیے مینٹل ہاسپٹل۔ اچھے لوگ، پیسے والے لوگ، مالدار لوگ، کروڑپتی لوگ، ان کے بچے ٹینشن میں آ کے دماغ خراب ہو گیا، چینوں سے بن کے رکھے ان لوگوں کو، نہیں تو کچھ جاتے ان لوگ، چینوں کو مارتے، دیواروں کو مارتے، چاقوؤں سے مار دیتے، ڈاکٹروں کو پیروں سے بن کے رکھے۔ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے تھے کسی زمانے میں، ٹینشن میں آ کے دماغ خراب ہو گیا۔ وہ لے کے جا کے بتانا بچوں کو، تب معلوم ہوتا ان لوگوں کو کہ کون سی نعمت میں ہے، زندگی کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ ہاسپٹلس کی زیارت کرنا، کڈنی فیل ہے لوگوں کے، گردے فیل ہے لوگوں کے، ڈائلاسس پہ لوگ، دیکھنا بچے ہمارے، تب بھول جاتے ان لوگ، آئے موبائل کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا۔ ہمارے بچوں کو ہم لوگ جو ہے نا پولٹری فارم کی مرغی کے جیسا ٹائم پہ کھانا کھلا دیتے، ٹائم پہ بٹن آن کر دیتے، ٹائم پہ بٹن آف کر دیتے، ٹائم پہ اے سی آن ہو جاتا۔ ان لوگ سمجھتے زندگی ایسی ہے، اسی لیے بچوں کی زندگی جو ہے نا فلاپ جا رہی، شادی کرنے کے بعد بھی بالی ووڈ کی جیسا زندگی سمجھ رہے ان لوگ، ہر چیز جو ہے نا اچھا ہوتا۔ ان کی بیویاں بھی جو ہے نا پورا فل میک اپ کے ساتھ سو کے اٹھے تو بھی گندگی نہیں رہتی چہرے میں، ویسے سمجھتے ان لوگ۔ شادی کرنے کے بعد میری بیوی بھی نیند میں سو رہے تو ماشاء اللہ ابھی جو ہے نا بیوٹی پارلر سے آئی جیسا سمجھتے۔ کہاں سے رہتا وہ، دیکھے تو ریالٹی الگ رہتی، جھگڑے شروع ہو جاتے، اس کے بعد زندگیاں فلاپ۔ ریالٹیز نہیں معلوم زندگی کی، کیوں نہیں معلوم؟ زندگی ریالٹی نہیں دیکھ رہے وہ لوگ۔ یہ ہم لوگوں کا فرض ہے یہ کہ ہمارے بچے یہ چیزیں دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو احساس کرنا، قدرت اللہ تعالیٰ کی دیکھنا، اور ہمارے دوست احباب جو مر رہے جنازوں میں جانا، جنازوں کو غسل دینا، پھر جا کے جو ہے نا جنازوں میں قبرستانوں میں دیکھنا کیسے دفن ہو رہے، تب ان کو معلوم ہوتا کہ ہم کو بھی یہاں جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، وی آر زیرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی ویسے بولتے، وَإِذْ قَالَ ابراہیم رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، موت کیسے ہوتی؟ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ، میں جان تو ایمان لاتا ہوں لیکن اللہ میں جو ہے نا اطمینان میرے کو چاہیے۔ اچھا ایسا کرو، تم کیا کرو، 4 پرندے لے لو، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، 4 پرندوں کو لے کے پال کے بڑے کرو، تو پرندوں کو آواز دیتے، بولتے یا کچھ بھی بولو، وہ کسی آواز کے کسی اسٹائل کے عادی ہو جاتے، وہ اسٹائل نکالتے بھاگ کے آتے ان لوگ۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، وہ پرندے تمہارے پاس آواز دیتے، آئے جیسا کرو، تو پرندے آتے، تھوڑے بڑے ہو جاتے، 1 سال 2 سال، پرندے اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کے عادی ہو جاتے، دیکھتے آتے، بھاگ کے آتے۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کرو، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے 4 کو ذبح کر دو، ٹکڑے کر کے سب کو ٹکڑوں کو ملا دو، 4 پرندوں کو ملا دینے کے بعد کیا کرو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، تھوڑے گوشت لے کے جا کے یہ پہاڑ پہ، تھوڑا وہ پہاڑ پہ، تھوڑا وہ پہاڑ پہ، ہر جگہ لے جا کے رکھ دو،
कुल्ली जबल मिन्हुन्ना जुज़ा सुम्मा दुऊना का, तुम जैसा बुलाते थे ना आओ आओ बोल के, वो रख दे के आके अपनी जगह पे बैठ के सुम्मा दुऊना यातीना का साया, फिर आओ आओ बोल के बोलो, भाग के आते नहीं आते देखो बोलते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा करते अल्लाह ताला, फिर उनको आओ बोलते, जिंदा होके आ जाते उनके पास। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते व अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह खुदरतों वाला है, हिकमतों वाला है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलते कि अल्लाह तेरी अज़मत तेरी शान बहुत अजीम है, तो उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकरीबन 200 साल ज़िंदा रह के उनका इंतकाल हो जाता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही उनके भतीजे थे लूत अलैहिस्सलाम। मैं बोला था जब ये लोग शहर छोड़ के निकले थे तो उनके साथ उनके भतीजे भी थे, बाद में अल्लाह ताला उनको पैगंबर बना देते। तो वो ज़माने में एक ही ज़माने में कई पैगंबर होते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ही पैगंबर थे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आखिरी पैगंबर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं था। तो लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, उनके ज़माने में ही थे। इसीलिए लूत अलैहिस्सलाम पे अजाब लेके जब फरिश्ते आए, आने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास विज़िट करने के लिए गए थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है ना रोने लगे, अव्वाहुन हलीम, अल्लाह ताला से जिद लेके बैठ गए, अल्लाह कैसे अजाब भेजता उम्मत पे, नहीं भेजना अल्लाह ताला बोल के, इन इब्राहिम अव्वाहुन हलीम बोल के अल्लाह ताला जिक्र करे। बहरहाल लूत अलैहिस्सलाम का मसला क्या था, डेड सी है नहीं, अभी जो डेड सी है दुनिया में, पानी में, हर दुनिया के पानी में पानी की मखलूक जिंदा रहती, क्रिएचर्स, मछली है वो है, कुछ ना कुछ रहती, सिवाय ये पानी के। यहाँ पानी में जो है ना कोई ज़िंदगी नहीं रहती, डेड सी में कोई ज़िंदगी नहीं, कोई मछली भी नहीं, ले जाके छोड़े तो भी जिंदा नहीं रहती, मर जाती। मालूम आप लोगों को ये बात? अच्छा, वो पानी जो है ना दुनिया के समंदरों के पानी में जितना साल्ट यानी जो खारा है ना वो 10% है, उससे 30% ज़्यादा है वहाँ पे। पानी वहाँ का हेवी रहता, कोई भी चीज़ डाले तो डूबती भी नहीं अंदर, पी नहीं सकते हो पानी को, खा नहीं सकते हो पानी को, आंख में नहीं लगा सकते। आप वहाँ गए तो आंखों में नहीं लगाओ बल्कि, अलबत्ता खुजली उजली के लिए दवा के लिए लगा लेते, अलग बात है। तो वो पानी के मुतालिक साइंस है ना, शरीयत में तो पानी के मुतालिक नहीं है, कुरान में ये बोले अल्लाह ताला कि ये लोग बदमाश थे। लूत अलैहिस्सलाम उनको सिखाते थे, समझाते थे, बोलते थे, तौहीद की दावत देते थे। हाँ, इन्नहुम अखरिजुहुम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून, बोलते ये लोगों की एक बुराई थी जो अल्लाह ताला खुदा ने बोले इससे पहले कोई कौम वो बुराई नहीं करी थी, दैट इज़ द होमोसेक्सुअलिटी। ये लोग जो है ना मर्द से औरत, औरत से इनके ख्वाहिश पूरी करने वाली बात थी ना, औरतों का तो नहीं, मर्दों का जिक्र है, ये चीज़ थी उनके पास। तो वो यू नो मा सबक़कुम बिहा मिन अहद मिनल आलमीन, लूत अलैहिस्सलाम बोलते तुम लोग जानवर है क्या, ये काम तो दुनिया में कोई भी नहीं करे थे इससे पहले। असल बात क्या है, अल्लाह ताला कुरान में बार बार ये जिक्र करते, इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना, इंसान आराम में रहता तो बदमाशी करता, इंसान आराम में रहा तो बदमाशी करता। वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रयतन अमरना मुत्रफ़ीहा, अल्लाह ताला बोलते हम जब भी किसी मुल्क को, किसी ख़ानदान को, किसी कबीले को, किसी बस्ती को तबाह करना चाहते, अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा, वहाँ पे दौलत भेज देते हैं। तो दौलत आने के बाद लोग क्या करते, तहज्जुद भूल जाते, नमाजें भूल जाते। इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, अल्लाह के रसूल के ज़माने में, अबू बकर के ज़माने में मुल्क डेजर्ट में था ना, सऊदीया में था, डेजर्ट था, कुछ भी नहीं था, एग्रीकल्चर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हज़रत उमर के ज़माने में ईरान फतह हो गया, तो ईरान पूरा वेरी रिच कंट्री, सुपर पावर, सोना चांदी हीरे जवाहरात ऊँट हाथी पता नहीं क्या सब, मिलियंस पैसा आने लगा, मिलियंस। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे, समझ गए, उमर को मालूम था ना, एक तो है कि अल्लाह के रसूल की सोहबत, दूसरे वो बहुत ज़्यादा विजनरी इंसान थे, वो बहुत सी चीज़ें वो ज़माने में जो बनाए आज तक चल रहे, विजनरी इंसान थे। रोने लगे। लोग पूछे कि ये तो खुशी का मौका है, बोले नहीं खुशी का मौका नहीं है, अगर इसमें भलाई होती तो अल्लाह ताला मेरे से पहले मेरे से बेहतरीन लोगों को देता, अल्लाह को, रसूलुल्लाह को देता। ये आ गया पैसा, यहाँ से हमारी बर्बादी के दिन शुरू होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मरतबा बोले थे, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे,
حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو اٹھے اللہ کے رسول. تو یہ تو آپ لوگ ماشاءاللہ سے یہاں پہ کارپیٹ ڈال کے رکھے. پرانے زمانے میں تمل ناڈو میں جو ہے نا حسیر رہتی تھی معلوم, آج بھی تھوڑے چھوٹے موٹے مسجدوں میں حسیر رہتی, اے سی وسی بھی نہیں رہتی. تو اللہ کے رسول حسیر پہ سوئے ہوئے تھے. وہ یہاں پہ حسیر جو ہے نا وہ نرم کے بنتے ہیں, عربوں کے پاس حسیر کس کی بنتی؟ کھجور کے پتے معلوم. ہمارے بچوں کو تو سب خالی یوٹیوب میں معلوم. میرے بچوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا چھوٹے رہے جب مچھلی یعنی سورج کہاں سے نکلتا. میں ٹیسٹ کرتا تھا ماڈرن بچوں کو. میں ایک دن جو ہے نا ماڈرن بچوں سے پوچھا کہ بھائی ہمارے فیملی میں سورج کہاں سے نکلتا؟ بولے سامنے کی دیوار پہ سے نکلتا. کبھی دیکھے نہیں ان لوگ, فلیٹ میں رہتے, فلیٹ میں سے ایسا دیکھتے وہاں دکھتا سورج ان لوگوں کو. تو اس کے بعد میں پوچھا مچھلی کہاں رہتی؟ بولے فریج میں رہتی. اس کے بعد میرے بچوں کو پکڑ کے میں صبح میں نیند میں اٹھا کے لے کے جا کے مچھلی بتاتا تھا سمندر میں, یہاں دیکھو مچھلی یاد رہتی, فریج میں نہیں رہتی. تو یہ ہماری سب یوٹیوب میں دیکھ رہے ہمارے بچے, ہر چیز یوٹیوب میں کہاں ہے نہیں ہوتی. تو ریالٹی آف دا لائف یہ ہمارے بچوں کو ختم ہو گئی, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھی یہ لوگ ٹوٹ گئے, اللہ کی قدرت سے دور ہو گئے, ریالٹی آف دا لائف ختم ہو رہی. بہرحال تو لوط علیہ السلام ان لوگوں کی چیزیں بولتے تھے, سنتے نہیں تھے, نافرمانی کرتے تھے. پیسہ جب آتا, آرام آ جاتا, اللہ کو بھول جاتے بندے. مصیبت آئی تو انسان سوچتا ہے کہ آخر مصیبت آئی کیوں میرے کو, دینے والا کون ہے؟ دوا سے نہیں ہوتا, ڈاکٹر سے نہیں ہوتا, اللہ کرتا. تو جب اللہ یاد آتا, ایمان. تو پیسہ, دولت, آرام یہ کیا کرتا ہے انسان کو؟ اللہ کا نافرمان بنا دیتا. جتنا ڈیولپمنٹ آتا, جتنا پیسہ آتا, اتنا اللہ کے نافرمان ہوتا. اسی لیے دیکھیں گے آپ دولت مند لوگوں میں جنرلی دولت ہے, بادشاہت ہے, پوزیشن ہے, اسٹیٹس ہے, ان لوگوں میں ایمان کی کمی, اللہ سے رشتے کی کمی, اللہ پہ تعلق کی کمی رہتی ان لوگوں کی. ایکسیپٹ صحابہ وغیرہ کے, ان کے پاس دولت بھی آئے تو وہ لوگ بھوکے رہتے تھے, ان کے پاس دولت بھی آئے تو وہ لوگ روزے رکھتے تھے, ان کے پاس دولت بھی آئے تو وہ لوگ سمپل زندگی گزارتے تھے. تو میرے دوستو دولت جو ہے نا ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی. انسان کو جو ہے نا ٹیسٹ, لائف کا ٹیسٹ نہیں دیتی, انسان کو ریالٹی نہیں دیتی, انسان کو محبت اور ہمدردی نہیں دیتی. پیسے والے اپنے پیسوں پہ مگن رہتے, اس پہ اطمینان رہتا. غریب لوگ جو ہے نا پیار کو شیئر کرتے, محبتوں کو شیئر کرتے, غربتوں کو, بھوک کو شیئر کرتے. تو ان لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت رہتی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ایمان رہنا, ایمان نہیں ہے تو پھر ایک دوسرے سے لڑتے کرتے, سلام میرے انسیویلائز چیزیں آ جاتی, الگ بات ہے. بہرحال قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ بات بولے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسیر پہ سو کے تھے. عمر رضی اللہ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے, تو چادر ہٹ گئی تھی, حسیر پہ سے اٹھ کے بیٹھے. دیکھے تو ہاں میں بولا تھا کھجور کے پتے نہیں معلوم آپ لوگوں کو, کھجور کے پتے, بوریا معلوم, بوریا بھی نہیں معلوم, خبر میں ڈالتی. خبر بھی نہیں معلوم نا, ہمارے بچے خبر میں کہاں جا کے دیکھتے خبر. بوریا آج کل نہیں مل رہا, پہلے زمانے میں بوریا ہوتا تھا, وہ پتے ہوتے تھے کاڑیا ہونے, تو وہ بوریا کے جیسا رہتا تھا, اس پہ سو کے تھے اللہ کے رسول ایسا بیٹھے. یہ پورا اس کے اوپر نشان تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے ان کے, رو گئے. میرے نبی بورے پہ سوئے ہوئے ہیں, بوریا چبھ رہا, نرم بستر بھی نہیں ہے, رونے لگے. بولے عمر کیوں رو رہے؟ بولے اللہ کے رسول یہ کافر لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں, ان کے پاس اتنا آرام ہے, اتنا سکون ہے, اتنے جو ہے نا گدے سب ہے, آپ ایسا بدے پہ سو گئے اشارہ. تو اللہ کے رسول بولے انی لا اخشى علیکم الفقر, عمر فقیری کا مجھے ڈر نہیں ہے عمر, انی لا اخشى ولکن اخشى علیکم ان تفتح علیکم الدنیا, مجھے ڈر مالداری کا ہے عمر. جب دولت تم لوگوں کے پاس آئے گی تو تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے, ایک دوسرے سے حسد کرو گے, ایک دوسرے سے جلن کرو گے, ایک دوسرے سے لڑو گے, اور پھر تم ایک دوسرے سے دشمنیاں کر کے تحاسدو اور جو ہے نا بغض کر کے لڑیں گے, ایسے ہی تباہ ہوں گے جیسے کہ پہلے کی قومیں تباہ ہو گئی تھی. تو مجھے تمہارے فقر کی خوف نہیں ہے, تمہاری دولت کا خوف ہے مجھے. اور وہ بالکل صحیح. آپ دیکھو اس کے بعد مسلمانوں میں جو جنگیں ہوئی, باپ بیٹے سے, بیٹے باپ سے, بھائی بھائی سے, یہ ملک وہ ملک سے, سب کیوں؟ دولت, پوزیشن, میرے قبیلہ, میرا خاندان. اسلام ختم ہو گیا. اس کے بعد کی پوری جنگیں, باپ بیٹے کو مارتا تھا, بیٹا باپ کو ہٹاتا تھا, یہ ملک وہ ملک کو ہٹاتا تھا اپنی پوزیشن. اس کے خاطر وہ لوگ کافروں کو بلاتے تھے, آؤ ہمارا ہیلپ کرو. بلکہ کسی زمانے میں مسلمان سب مل کے کافروں سے
لڑتے ہو ان کو بولتے کہ تم لوگ غلطی ہے، توحید پہ آؤ، ایمان لاؤ بول کے. اب مسلمان کیا کرنے لگے؟ خلفائے راشدین کے بعد آؤ ہماری سپورٹ کرو، ہمارے بھائیوں کو ماننا ہے بول کے. آج تک وہی چل رہا. تو بہرحال میں آپ کے سامنے جو موضوع رکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، وہ آئے لوط علیہ السلام، تو ان کے مالدار جو لوگ تھے برائی میں پڑ گئے تھے. پیسہ آرام جب اللہ تعالیٰ دیا تو وہ کیا ہوتا ہے، انسان ایک لیول میں جا کے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، دیکھو برائی جو ہے نا بڑھتے جا رہی. دیکھو کیوں، وہ ایک جگہ برائی کرنے کے بعد حلال لمیٹڈ ہے، انسان حلال کر لے کے اپنی مقصد زندگی کا یاد رکھنا کہ بھئی ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے. یہاں پہ کیا ہے، اللہ بھی نہیں ہے، آخرت بھی نہیں ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ایکسٹرا کر کے دیکھیں گے، بھئی یہ ٹیسٹ کریں گے، وہ ٹیسٹ کریں گے، بلکہ لمیٹیشن برائی کی حوالے. یعنی انسانوں کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ کتنی برائی کرتے. کبھی وہ لوگ جو ہے نا ڈرگس، اتنا ہیوی ڈرگس لیتے کہ اندازہ نہیں ہے. پھر کبھی جو ہے نا نیوڈیٹی میں چلے جاتے، کبھی جو ہے نا جو کچھ کر سکتے کہ انٹرٹینمنٹ کریں گے، بلکہ اس کا ایسے لمیٹیشنس نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو بتاتے کہ بھائی یہ جائز یہ ناجائز، دیٹس اٹ، اسی میں مزہ ہے، اسی میں اچھا ہے، اسی میں صحت ہے، اسی میں کامیابی ہے. تو لوط علیہ السلام کی قوم کو سمجھاتے تھے، بولتے تھے، نہیں مانتے تھے. تو آخری میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ جو ہے نا ڈرا، یہ سمجھائے نہیں بولے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ایک دن فرشتوں کو بھیجے، اور وہ لوگ جو ہے نا فرشتوں کو بھی جو ہے نا ان کے ساتھ بھی جو ہے نا سیکس کرنا چاہتے تھے. لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے تو بولے، فرشتے بولے ڈرو نہیں، تم لوگ چلے جاؤ، صبح میں ان لوگوں کو دیکھیں گے. لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ نہیں گئے تھے، چونکہ وہ ان کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ حصے کو لے کے اوپر چلے جاتے، زمین کے خطے کو اس پہ پتھروں کی بارش ہوتی، اس کے بعد اس کو پلٹا دیتے ہیں. اور آج دنیا میں سی لیول سے سب سے گہری جگہ وہ ڈیڈ سی ہے، 400 میٹرز لوور دین دا سی لیول، 400 میٹر اندر ہے سی لیول سے. تو لوگ سی لیول بولتے، گراؤنڈ لیول نہیں بولتے، چونکہ پانی سے لیول دیکھتے نا. تو سی لیول سے 400 میٹر اندر ہے. یہ تو قرآن میں حدیث میں ہے، لیکن لوگ جو ہے نا ڈیپ سی میں جا کے دیکھے تو ان لوگوں کو اب جو ہے نا 50 سال پہلے سے جب سے ہمارے پاس ٹیکنالوجی آئی، ان کو وہاں پہ گھروں کے نشانات دکھ رہے ہیں سمندر کے اندر، 400 میٹر کے اندر، تو ان کو نشانہ دکھ رہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے کہ ان پہ پتھر برسائے، پھر اس کے بعد ان کو پلٹا دیے. یہ عذاب اللہ تعالیٰ دوسروں پہ ایسا نہیں بھیجے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ they were involved in sexuality، homosexuality، جس کو آج کل جو ہے نا لیگلائز کیا جا رہا دنیا میں، ٹیکنیکلی اور سوشلی اور پولیٹیکلی اس کو لیگلائز کیا جا رہا کہ بھائی مرد سے شادی کرنا. اس کے کئی ریزنس ہیں کیوں چاہ رہے وہ لوگ، کیا چاہ رہے. میں کبھی اس پہ بات کروں گا تو کئی گھنٹے ہوتی بات، اصل میں ریالٹی نہیں ہے. لیکن وہ کرنے سے جو اس کے پیچھے جو مافیا ہے، اس کے پیچھے جو پاورس ہے، اس کے پیچھے جو لوگ ہیومینٹی کو جو رول کرنا چاہ رہے ہیں، انسانوں کے دماغوں کو خراب کرنا چاہ رہے، دے آر سم پیپل دے وانٹ ٹو کنٹرول دا ورلڈ. تو وہ لوگ یہ سب کر کے لوگوں کو بزی رکھنا چاہ رہے. تو حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قوم لوط کا کام جو بھی کرتا اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے، ختم کر دینا اس کو حق اختیار نہیں ہے رہنے کا اس دنیا میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انسانوں کا دماغ نہیں ہے، اب اس کا انسانوں کا دماغ نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے صحابہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اس کو سزا کیا دینا. زنا کی سزا تو قرآن میں حدیث میں معلوم ہے کہ تو اس کو کوڑا مارو یا تو پتھر مارو، اس کو کیا کرنا؟ تو صحابہ بولے اس کو قوم لوط کے جیسا عذاب دینا. کیا کرنا؟ کسی پہاڑ پہ لے کے جا کے نیچے سے پھینک دینا، اوپر پھینک دینا. بعض صحابہ کا فتویٰ یہ ہے. بعض صحابہ بولے اس کو کیا کرنا، ایک جو ہے نا دیوار کے نیچے رکھ کے اوپر سے اس کو دیوار ڈھکل دینا. کیوں؟ اس لیے کہ خلاص یہ سزا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سیکس یقیناً انسان کو تڑپاتا ستاتا، لیکن سیکس کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہی کامیاب لوگ رہتے. جو بھی سکسیزفل رہے مسلمانوں میں، ہندوؤں میں، سائنٹسٹ بنے، لیڈرز بنے، اچھے ریچولس یعنی اسپریچول لوگ بنے، ابوالکلام آزاد ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، امام بخاری، دے کنٹرول دے ڈیزائرس. اپنے ڈیزائرس کو کنٹرول کرنا. حیوان ہے نا، جانور، وہ اپنے ڈیزائر کو کنٹرول نہیں کرتا. مسلمان اپنے کنٹرول کرتا ڈیزائر کو. تو بچے 14 سال 15 سال کے بعد ان کے پاس سیکشوالٹی آتی.
फिल्मा देखते, गाने देखते और जो है ना लड़कियों को देखते, तो और जो है ना द मोर यू वॉच, आप ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते, ज़्यादा आपका जज्बात भटकते रहते, डेपोमिन जिसको कहते हैं कि आपका डेपोमिन हरकत में आता रहता, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करते रहता। इसको बोलते हैं एडिक्शन। एडिक्शन के बाद क्या होता, आपको मज़ा नहीं आता, बट यू हैव टू डू दैट। एडिक्शन का मतलब क्या है, मज़ा कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर शराब शुरू शुरू में टेस्ट के लिए पीते, उसके बाद थोड़ा मज़ा आता, उसके बाद इंसान को थोड़ा नशा आता, थोड़े दिनों के बाद वो आदत हो जाती बॉडी को, नहीं पिए तो परेशान रहता हूँ, बीमार हो जाता। तो वैसे ही ये चीज़ें जो बुराई है ना, मास्टरबेशन है, न्यूडिटी है, पोर्नोग्राफी है, इंसान को थोड़ा शुरू शुरू में से अच्छा लगता क्योंकि एक नई चीज़ है ना, उसके बाद इंसान आदी हो जाता, उसकी सेहत ख़राब हो जाती, शादी के लायक नहीं रहता, उसके अंदर जो है ना स्ट्रांग विल पावर पैदा नहीं होता, उसके पास जज्बात नहीं रहते, उसके पास एडवेंचर करने का टाइम वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए आज की जनरेशन देखेंगे आप, बच्चे जो है ना 18 साल 20 साल में भी दुबले पतले छोटे इतने सर के, चूँकि उनकी एनर्जी ख़त्म हो जा रही, 12 साल 14 साल की उम्र से उनका डोपामिन ख़त्म हो जा रहा उनकी सेक्सुअलिटी की वजह से। मेरे दोस्त, अगर तुमको स्ट्रांग मैन बनना है तो मास्टरबेशन नहीं, तुमको स्ट्रांग मैन बनना है, ये आई लव यू, ये लड़की, ये पुट्टी, ये फिल्म, ये गाने, दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर माइंड। तुम्हारी अक्ल ख़त्म हो जा रही, तुम्हारा माइंड ख़त्म हो जा रहा, तुम्हारा विल पावर ख़त्म हो जा रहा। यू कैन नॉट बी ए गुड सोल्जर फॉर इस्लाम, एक अच्छे सोल्जर नहीं बन सकते आप। आर्मी में जो लोग हैं, इंडिया में आर्मी में जाने के लिए लोग नहीं मिल रहे आजकल, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है ना ऐसी हो गई पूरी नरम, रोने वाली, पर लिपस्टिक लगाने वाले बच्चे आजकल कॉलेजों में। सब कॉलेज के बच्चों के जेब जाकर चेक करो, छोटा छोटा आईना भी निकलता, छोटी लिपस्टिक भी निकलती उनके जेबों में। ये हाल है बच्चों का। दे वांट टू बिकम मोर ब्यूटीफुल। क्यों? अट्रैक्शन। ब्यूटी इज नॉट द पावर ऑफ ए मैन, ब्यूटी इज द पावर ऑफ ए गर्ल। ब्यूटीफुल होना लड़कियों के लिए अच्छा है, मर्दों के लिए स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग। तो ये स्ट्रांगनेस, अगर आप, इफ यू आर एडिक्टेड टू द डिजायर्स, एडिक्टेड टू द ड्रग्स, कभी भी आप बड़े आदमी नहीं बन सकते, कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकते, कभी भी लीडर नहीं बन सकते आप। इसीलिए जो लोग लीडर बनते हैं वो लोग दे कंट्रोल द डिजायर्स। और शादी कर लेते हैं लोग 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में शादी कर लो। आप बोलेंगे इतनी छोटी उम्र में मैं क्या करता हूँ? इतनी छोटी उम्र में आप जो है ना पोर्नोग्राफी वॉच करते हैं। आप कमाना सीखो। 10th हो गया, बच्चे 2 घंटे रोजाना जाके काम करना, स्किल्स सीखना, लाइफ सीखना, इंडिपेंडेंट रहना, ये सब दुनिया वाले बनाए। ग्रेजुएशन के बाद बच्चा जॉब ढूंढना, ग्रेजुएशन में उसकी उम्र 20 साल हो जाती। 20 साल तक क्या कराऊं? स्कूल के टाइम में खुद उसके पास रोजाना 5-6 घंटे वेस्ट करने के लिए रहते। कॉलेज लेवल में भी रोजाना, मेडिकल पढ़ने वाला बच्चा भी 2-3 घंटे वेस्ट करता सोशल मीडिया पे, गानों पे, इस पे उस पे। सो एज ए मुस्लिम यू शुड नॉट वेस्ट द टाइम। आप अपने स्किल्स डेवलप करो, पैसे कमाने के स्किल डेवलप करो, टीचिंग के स्किल्स डेवलप करो, कुछ भी डेवलप करो। आज तो एआई के ज़माने में तुमको इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है, एआई खुद तुम्हारे को हेल्प करता। यू कैन लर्न एनीथिंग। तुम साइंटिस्ट बन सकते एआई के ज़माने में। पूरे एआई को यूज़ करो तुम लोग, जितने भी एआई अवेलेबल है, क्योंकि हर एआई का डाटा अलग अलग है। और एआई इज हेल्पिंग यू द पावर ऑफ हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ द पीपल। पहले ज़माने में क्या होता, मेरे बच्चों को मैं सिखाने के लिए मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरा नॉलेज थी उतना ही सिखाता था मैं। लेकिन अगर मेरा बच्चा एआई यूज़ करा तो मेरे जैसे 1 लाख लोगों के दिमाग को यूज़ कर सकता हूँ। सिर्फ दुआ करना, मेहनत करना और प्लान करना। एक एक बच्चा हमारा अगर सच्चा पक्का मुसलमान रहा तो एक एक कंट्री को शिकस्त दे सकता। लेकिन हमारे बच्चे, दे शुड फर्स्ट डिफीट द शैतान, द डिजायर्स, दे हैव टू कंट्रोल इट। अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना, तो ये अपने बच्चों को सिखाना, बिठाना, बोलना, उनका माइंड सेटअप करना। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला से तबाह बर्बाद कर दिए। और ये चीज़ इस्लाम में बिल्कुल ये इजाज़त नहीं है। और इस्लाम का मतलब ही अपने आप को सब्जेक्टिंग अवरसेल्फ टू अल्लाह, डिज़ायर्स को जो कंट्रोल करा वो कौम, वो नस्ल कामयाब होती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे नौजवानों की ईमानों की हिफाजत फरमा, उनके आँखों की हिफाजत फरमा, उनके शर्मगाहों की हिफाजत फरमा, उनके दिलों की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनको हराम से बचा ले। अल्लाह उनको फिल्मों से, गानों से, पोर्नोग्राफी से और ये गंदी चीज़ों से, सारे जो मीडिया में, अल्लाह उनको बचा ले। अल्लाह या अल्लाह दीन की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमको जब तक ज़िंदा रखे, ईमान पे, दीन पे ज़िंदा रखे। अल्लाह हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों की आँखों की हिफाजत फरमा, उनके शर्मगाहों की हिफाजत फरमा, उनके दिलों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमको इस्लाम पे, ईमान पे ज़िंदा रख, इस्लाम के, कुरान की, दीन की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।